موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. اگر آپ نماز نہیں آتی ہے، پڑھ رہے ہیں ایسے، کس کام کی؟ اس کا فائدہ کیا؟ جو نماز جھوٹ سے باز نہیں رکھ رہی وہ کیا نماز ہے؟ نماز تو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برکتیں دلاتی ہے، دعا کی مقبولیت کا ذریعہ ہے. میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو وہ کوتاہی میری ہے. رزق میں برکت نہیں ہو رہی، کوتاہی تو میری ہے. جھوٹ ختم نہیں ہو رہا، کوتاہی تو میری ہے نا. وہ کوتاہی دور کرنے کے لیے موقع مل رہا ہے. آپ آ جائیں، اپنی کوتاہی دور کر لیں، نماز ٹھیک کر لیں، پھر دیکھیں یہ نماز کیا کیا برکتیں اور کیا کیا گل کھلاتی ہے، کیا کیا برکتیں آپ کو دیتی ہے. آپ کا گھر برکت سے بھر جائے گا، آپ کا دل نور ایمان سے بھر جائے گا، آپ کے دل کو پاکیزگی نصیب ہوگی، رب آپ سے راضی ہوگا، سرکار آپ سے خوش ہوں گے کہ یہ میرا دیوانہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو سیکھ رہا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو سیکھ رہا ہے اور سیکھ کر نماز کو ادا کر رہا ہے. بغیر سیکھے کون سا کام ہوتا ہے؟ بغیر سیکھے کوئی کام نہیں ہوتا. تو نماز بھی وہ ہے جو بغیر سیکھے نہیں ادا کی جا سکتی، نہیں پڑھی جا سکتی. اگر پڑھ رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں، الٹا عذاب حاصل کر رہے ہیں، جو میں نے آپ کو عرض کر دیا، بتا دیا. اگر لگتا ہے کہ میری نماز درست ہے، قاری صاحب کو قرآن سورہ فاتحہ سنا دیں، تشہد سنا دیں، دعائے قنوت سنا دیں، پھر فرائض سنا دیں، شرائط سنا دیں، واجبات سنا دیں، سرد صاحب کا طریقہ بتا دیں، مکروہ تحریمہ بتا دیں، عمل قلیل کی تعریف بتا دیں، عمل کثیر کی تعریف بتا دیں، پھر ان کی مثالیں بھی پیش کر دیں. طہارت، نجاست حکمیہ کیا ہوتی ہے، نجاست غیر حکمیہ کیا ہوتی ہے، نجاست غلیظہ کیا ہوتی ہے، نجاست خفیفہ کیا ہوتی ہے، نجاست مریہ کیا ہوتی ہے، نجاست غیر مریہ کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف بھی بتائیں، مثالیں بھی پیش کریں، پریکٹیکل بھی کر کے بتائیں، اس کی نشاندہی بھی کریں. کون سے جانور کی نیند کا کیا حکم ہے، کون سے جانور کے پیشاب کا کیا حکم ہے، کون سے پرندے کی بیٹ کا کیا حکم ہے، اور کون سے گھر میں پلے ہوئے جانور یا آنے جانے والے جانوروں کے پیشاب کا اور ان کی بیٹ کا اور ان کے پخانے کا کیا حکم ہے. تو پھر اتنا ہی بتا دیں. کیا ہم مسلمان علم دین سے اتنے ہی عاری ہو گئے کہ ہم علم دین نہیں سیکھیں گے؟ آج نہیں تو کب سیکھیں گے؟ مرنے کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. اگر ہماری موت، میں نے شروع میں جو عرض کیا ہے کہ الامر ہاکذا، کہ یاد رکھیں آج اگر آخرت کی تیاری کرنے میں آپ مخلص نہیں ہیں، مرنے کے بعد آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگی. بتائیں کہ جتنا بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کون سی اولاد نے کل خانے کے بعد اس علیہ ثواب کا اہتمام کیا، دعا کا اہتمام کیا؟ بلکہ وہ اولاد تو کھڑے ہو کر بھی جنازے کی دعا نہیں پڑھ رہی ہوتی. تو یہی تو حال ہونا ہے پھر ہمارے ساتھ. اور میت، اور حضرت عارمیہ علیہ السلام قبرستان سے گزرے، قبرستان پر سب کو عذاب ہو رہا تھا، 4 سال بعد وہاں سے گزرے تو وہاں عذاب ختم ہو گیا تھا. پھر حضرت عارمیہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، میں گزرا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، اب آیا ہوں تو کرم ہو گیا ہے، یہاں پر نوازشات کی بارش ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عارمیہ ایسا ہی تھا، ان کو عذاب ہو رہا تھا، ان کے کفن پھٹ چکے تھے، بال بکھر چکے تھے اور ان کی قبریں مٹ چکی تھی، میں نے ان پر رحم کیا اور ایسوں پر میں رحم کیا ہی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو رحم کرے گا، لیکن عرصے بعد پھر تو اللہ پھٹے ہوئے کفن پر رحم کرے گا، بکھرے ہوئے بالوں پر رحم کرے گا، پھٹی مٹی ہوئی قبروں پر رحم کرے گا. تو اس سے پہلے جو عذاب میں مبتلا ہوں گے وہ کون برداشت کرے گا؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ذرا برابر بھی عذاب نہ ہو ہم کو. اللہ پر کرم نوازی کر. اور علم دین کی فضیلت، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، مر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، وہاں عذاب ہو رہا تھا، واپس 4 سال بعد آئے تو وہ نوازشات کی بارش ہو رہی تھی. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ گنہگار تھا، شرابی تھا، اور یہ جو گناہوں والے اسباب اختیار کیا کرتا تھا، مرا تو عذاب میں مبتلا کر دیا میں نے اس کو. اور یہ اس کی جو زوجہ تھی وہ حاملہ تھی، اور جب یہ مر گیا 4 سال کا عرصہ، اس کا بیٹا بھی اب 4 سال کا ہوا ہے. اس کی ماں نے میرا کلام سکھانے کے لیے مدرسے بھیجا ہے، استاد نے بسم اللہ پہلے کیا، شروع کی، یہ پڑھتی ہے، ہر کتاب میں شامل ہے، اس کا جز ہے اور قرآن کا بھی جز ہے. تو بسم اللہ پڑھی، میرا نام لیا، توتلی زبان میں بچے نے. مجھے میری رحمت کو جوش آیا کہ جس کا بیٹا زمین پر رہ کر میرا نام لے رہا ہے، اس کے ابا کو قبر میں کیسے عذاب دوں؟ میں نے معاف کر دیا. اس کے ابا کو فائدہ پہنچتا ہے، علم دین کا فائدہ پہنچتا ہے، اولاد نیک ہے، باپ کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن نیک بنائے گا کون؟ ہم تو بنائیں گے انجینئر، ہم تو بنائیں گے ڈاکٹر، ہم تو بنائیں گے وکیل، ہم تو بنائیں گے جج. کیوں؟ وہاں سکوپ ہے.
ہم تو آئی ٹی ماسٹر بنائیں گے، ہم تو انجینئر بنائیں گے، کیوں؟ وہاں سکوپ ہے. کیا نماز میں سکوپ نہیں ہے؟ نماز پڑھے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، سکوپ ہی سکوپ ہے. آپ مشرق میں پڑھیں یا مغرب میں پڑھیں، شمال میں پڑھیں یا جنوب میں پڑھیں، یہاں تو صرف ایک ملک میں ایک نوکری کا سکوپ ہوگا نا. یہاں تو ہر جگہ ایک ہی سکوپ ہے. یہاں نماز پڑھیں تو اللہ کی برکت، وہاں پڑھیں تو اللہ کی برکت، سمندر میں پڑھیں تو اللہ کی برکت، خشکی میں پڑھیں تو اللہ کی برکت. اس کو بولو خشکی میں جا کر انجینئرنگ کر کے دکھائے، وہاں تو خشکی میں بھی آپ جا کر پانی کے چشمے جاری کر دیں گے. جی ایسے کیے نا علماء نے، مصطفیٰ نے چشمے جاری کیے ہیں نا. تو یہ میچھر پیر اسلام نماز کا جتنا سکوپ ہے نا، کسی عبادت کا سکوپ نہیں ہے. ہاں بس برکتیں 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 برکتیں. لیکن کون سی نماز؟ سیکھ کر. انجینئر سیکھ کر تو یار نوکری کرنے گیا ہے نا، ڈاکٹر بھی تو سیکھ کر کرنے گیا ہے. ایسے تو نہیں جا کر چیر کھاڑ کرتا ہم اپنے یہاں دے دیتے ہیں چل بھی معافی کا ہے، ایسے دے رہے ہیں. نائی کو جا کر دو نا، پھر لگائے گا ٹیکا، لگ جائے گا پتہ. ایسا تو نہیں کرتے. تو یار یہ نماز بھی تو سیکھ کر ہی پڑھیں گے نا، بغیر سیکھے تو نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مل کے توفیق عطا فرمائے. ترغیب دلائیں گے، آپ ترغیب دلا دیں داخلے.